ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں 2002 کے عام انتخابات سے کچھ قبل ترکی کی سیاسی صورتحال جو تھی اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ 2002 عیسوی کے انتخابات سے قبل ترکی سیاسی پارٹیاں توازن کے فقدان سے دوچار تھیں۔ بڑی سیکولر سیاسی پارٹیوں میں سر فہرست ڈیموکریٹک لیفٹ پارٹی تھی، جس نے 1999 عیسوی کے الیکشن میں سب سے زیادہ 136 سیٹیں حاصل کی تھیں، لیکن اس وقت یہ پارٹی اپنے سربراہ بولنٹ اجاوید کے بیمار ہونے اور 2002 عیسوی کے الیکشن کے بعد سے سیاست سے کنارہ کش ہونے کے اعلان سے سخت کشمکش اور ناکامی کا سامنا کر رہی تھی۔ ساتھ ہی پارٹی کے 60 پارلیمانی نمائندوں نے لیفٹ پارٹی بنانے کے لیے استعفیٰ دے دیا تھا، جس سے پارٹی کی مقبولیت مزید متاثر ہوئی۔ سروے رپورٹس میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈیموکریٹک پارٹی 10% ووٹ بھی حاصل نہ کر سکے گی، جو بنیادی طور پر پارلیمنٹ میں پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ ترک نیشنل لیبر پارٹی کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ یہ پارٹی ترک نیشنل لیبر تحریک کی نمائندگی کرتی تھی۔ 1999 عیسوی کے الیکشن میں اس نے 129 سیٹیں حاصل کر کے دوسرا مقام حاصل کیا تھا۔ یہ حکومت میں شریک رہی تھی، مگر خراب ہوتی ہوئی سیاسی صورتحال کے سبب حکومت کے خلاف عوام کی منتہائی جذبات کی وجہ سے اس پارٹی نے بھی اپنی مقبولیت کھو دی تھی۔ اس کے علاوہ بعض ایسے دستوری اصلاحات کرنے کے لیے اس پارٹی نے تشدد سے کام لیا تھا، جن کے روح سے کرد اقلیت کو بعض ثقافتی حقوق جیسے تعلیم، میڈیا اور براڈ کاسٹ کا حق ملتا تھا۔ اس حکومت میں شامل تیسری پارٹی حزب الوطن العم نے بھی اتحادی حکومت میں شامل دیگر پارٹیوں کی طرح اپنی عوامی مقبولیت کھو دی تھی، جبکہ 1999 عیسوی کے الیکشن میں اس کو 69 سیٹیں ملی تھیں۔ اس کے علاوہ اتاترک کی قائم کردہ ریپبلکن پارٹی تو 1999 عیسوی میں ہی بری طرح ناکام ہو چکی تھی اور اس کو صرف 8.7% ہی ووٹ مل پائے تھے، جس سے اس کے لیے پارلیمنٹ میں داخل ہونا بھی ممکن نہ ہو سکا تھا۔ لیکن 2002 عیسوی سے قبل اس مدت میں وہ دوبارہ مقابلے پر آ گئی تھی اور اس کی امیدیں جاگ گئی تھیں۔ ایگزٹ پول اس کو حزب العدالہ و التنمیہ یعنی کہ رجب طیب اردغان کے بعد 2002 عیسوی کے انتخابات میں ابھر کر آنے والی دوسری بڑی پارٹی قرار دے رہا تھا۔ سروے رپورٹس کے مطابق اگر حزب العدالہ و التنمیہ کو تنہا حکومت بنانے کے بقدر سیٹیں نہ مل سکیں تو یہ پارٹی اس کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گی۔ دوسری جانب رجائی قوتان کی قیادت میں حزب السعادہ کو سخت مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ حزب الفضیلہ تحلیل ہونے کے بعد اس کے لیڈر کی بڑی تعداد اصلاح پسندوں کے ذریعے تشکیل دی گئی نئی پارٹی حزب السعادہ و التنمیہ یعنی کہ ترقی اور انصاف پارٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ حزب السعادہ کے متعلق ایگزٹ پول کا رجحان یہ تھا کہ وہ 10% ووٹ حاصل نہیں کر سکے گی، جو کہ پارلیمنٹ میں داخل ہونے کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ 30 نومبر 2002 کو ترکی میں پارلیمانی انتخابات ہوئے۔ وہ بڑی حیرت انگیز تبدیلی کا باعث بنے۔ الیکشن میں استنبول میونسپلٹی کے سابق میئر رجب طیب اردغان کی سربراہی والی پارٹی حزب العدالہ و التنمیہ نے ایگزٹ پول کے اندازوں سے کہیں زیادہ کامیابی حاصل کی۔ اس نے 34.4% ووٹ حاصل کیا، یعنی اس کو 550 میں سے 363 سیٹیں ملی، اور ریپبلکن پارٹی کو 19.3% ووٹ ملے۔ اس طرح وہ 178 سیٹیں لے کر دوسرے مقام پر رہی۔ ان دونوں کے علاوہ انتخابی میدان میں حصہ لینے والی کسی بھی پارٹی کو 10% ووٹ بھی نہ مل سکے، جس سے وہ پارلیمنٹ میں داخل ہونے کے اہل ہو پاتی۔ یہی حال حزب السعادہ کا بھی رہا، بلکہ ان تمام پارٹیوں کی تمام سیٹیں ان دونوں پارٹیوں کے درمیان تقسیم کر دی گئیں۔ قوم نے گویا ان نتائج کے ذریعے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا۔ اس نے 3 سال قبل حکومت روایتی جماعتوں کو سونپی تھی، لیکن اس نے یہ دیکھ کر کہ ان سے حکومت واپس لے لی کہ وہ قومی مسائل کو حل کرنے میں بالکل ناکام رہیں، حتیٰ کہ اقتصادی بحران اس قدر بڑھ گیا کہ اس نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ترک ووٹرز کی اکثریت نے اسلام پسند سعادت پارٹی کے نمائندوں کو ووٹ نہیں دیا،
بلکہ سب نے اپنا پورا انتخابی حق حزب العدالہ و تنمیہ یعنی کہ ترقی اور انصاف پارٹی کے لیے استعمال کیا، کیونکہ یہ پارٹی اسلامی شناخت بھی رکھتی تھی۔ اس کی تاریخ، بالخصوص اس کے قائد رجب طیب اردغان کی تاریخ بڑی تابناک تھی۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ترک قوم کی اکثریت اسلام کو تو چاہتی تھی، مگر ساتھ ہی اس کی یہ بھی خواہش تھی کہ سیکولر اور ظالم ترک فوج کے ساتھ مصالحت کر کے کچھ مدت گزاری جائے، کیونکہ ماضی میں جب کبھی حکومت کی طرف سے اسلام کی تئیں کوئی واضح قدم اٹھایا گیا تھا تو قوم نے فوراً ہی اس کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ لہذا قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ترکی کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ نئے طریقوں کو استعمال کرنا ضروری ہے، یا کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ قوم نے اس نئی پارٹی کو بھی اپنا تجربہ کرنے کے لیے ایک آخری موقع دیا تھا۔ باوجود اس کے کہ رجب طیب اردغان پر سیاسی پابندی لگائی گئی تھی، ان کو پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے لیے نااہل قرار دیا گیا تھا۔ ترک عدالتوں کی نظر میں وہ مجرم قرار دیے جا چکے تھے۔ پارلیمنٹ میں نمائندگی کے لیے ان کو غیر مفید قرار دیا گیا تھا، لیکن عوامی عدالت نے ان کی قضیے پر غور کرتے ہوئے انہیں نہ صرف مکمل طور پر بری کر دیا بلکہ بھاری اکثریت کے ساتھ اقتدار میں بھی سونپ دیا۔ اس سے اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ ترک عوام کسی ایسی کرشماتی شخصیت کے انتظار میں تھے جو انہیں ان مصائب اور آزمائشوں سے نکال سکے جن سے وہ جوجھ رہے تھے، خاص طور پر ان کو کرپشن سے نجات دلا سکے، اقتصادی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے طاقتور فیصلے کر سکے، مناسب وقت میں یورپی یونین کی رکنیت اختیار کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرے، ترکوں کی شہری آزادی کا دائرہ وسیع کرے۔ چنانچہ انہوں نے اردغان کی کرشماتی شخصیت کی شناخت کر لی۔ اردغان جوان تھے، تجدید اور تبدیلی کے داعی تھے۔ استنبول کے میر رہتے ہوئے انہوں نے حکومت میں اپنی صلاحیت اور مہارت کا ثبوت پیش کر دیا تھا۔ ان کی شخصیت میں توازن اور اعتدال تھا، ان کی ساکھ بھی اچھی تھی، کسی طرح کے کرپشن کا شبہ بھی ان پر ظاہر نہیں کیا گیا تھا، جبکہ ٹھیک اسی زمانے میں دیگر بہت سے لیڈروں پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے تھے، لیکن وہ سب بری ہو گئے تھے۔ اپنے اعلیٰ مناصب کی وجہ سے انہوں نے خاموشی سے اپنے معاملات طے کر لیے تھے۔ دوسری طرف مقامی میڈیا نے حزب العدالہ کو سفید پارٹی یعنی صاف و شفاف جماعت قرار دیا تھا۔ یہ صفت پارٹی کو اس کی قیادت کی شفافیت اور اس کے اعتبار کے سبب ملی تھی۔ خاص طور پر اردغان اور عبداللہ گل اس صفت سے متصف تھے۔ ترک عوام کئی دہائیوں سے اس شفافیت کے منتظر تھے۔ بہرحال ان کی مہم کچھ آسان نہ تھی۔ ان پر جو بوجھ پڑا تھا وہ کوئی ہلکا پھلکا بوجھ نہ تھا۔ مقامی لوگ اور بالخصوص ترک فوج اقتدار سنبھالنے والی اس نئی پارٹی اور اس کے ہونہار لیڈر کے لیے اولین اقدامات کے انتظار میں تھے۔ اسی طرح عالمی پیمانے پر بھی بالخصوص امریکہ اور یورپی یونین ان کے اقدامات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ انتخابات کے نتائج کے فوراً بعد ان کے رد عمل سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ کس طرح ترکی کی صورتحال اور اردغان کے اقدامات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے محتاط رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ کے سیاسی معاون مارک جوروسمان نے کہا تھا کہ واشنگٹن نئی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے یورپی یونین کی توجہ دلائی تھی کہ وہ ترکی کی یونین میں شمولیت کے لیے ایک وقت متعین کرے گا۔ اس نے کہا تھا کہ ترکی اور یورپ کے روابط کی مضبوطی کا تقاضا یہ ہے کہ ترکی پوری طرح مغرب کی طرف مائل ہو جائے، جبکہ یورپی یونین نے کچھ اس طرح بیان دیا تھا کہ یونین کو امید ہے کہ نئی ترک حکومت ان اصلاحات کے عمل کو پورا کرنے پر توجہ دے گی، جن کی تکمیل پر ہی یورپی یونین میں شمولیت کے لیے قانونی مذاکرات کی ابتدا ممکن ہے۔ معاملہ یقیناً مشکل تھا، مگر اردغان کے سامنے راستہ واضح تھا، جس کا بیان انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں کیا جائے گا۔